الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد معزز سامعین و سامعات، آج کے اس مجلس سے اس حلقہ پروگرام میں آپ سے ایک بہت ہی اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بیماری کی یہ شدت، اس وبا کی شدت جوں بڑھ رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے، لوگوں میں نا امیدی، یأس و قنوط بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ نظریہ پھیل رہا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے مومن کی، مسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نا امید ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت بہت ہی زیادہ ہے جس کی انتہا نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ سے نا امید ہونا یہ مومن مسلم کی شان نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ نظریہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ عقلاً، نقلاً اور منطقاً یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی بیماری لا علاج ہوتی ہے۔ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو لا علاج ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الطب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی کہ جس کے لیے اللہ نے شفا کا بندوبست نہ کیا ہو، شفا نہ اتاری ہو۔ اور بعض روایات میں دوا کے الفاظ بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شفا کا بھی بندوبست کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک امتحان، آزمائش اور ابتلا ہوتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندہ میرے امتحان میں کتنا پورے اترتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ جانتے ہیں کہ دعا کی کچھ اقسام ہیں، یا بیماری کی سے شفایاب ہونے کے لیے کچھ طریقے، کچھ مراحل ہوتے ہیں، ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ایک تو طبی یا میڈیکل سورسز ہوتے ہیں کہ جن سے انسان اپنی بیماری کا علاج کروائے، جس کا تعلق، یہ جس کا محور اور منبع انسانی تجربات ہیں۔ اور کچھ ایسے علاج ہے، کچھ ایسے نسخے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق الہامیات، نورانیات، روحانیات کے ساتھ ہے، یا یوں سمجھیں کہ کچھ ایسی ویکسینیں ہیں کہ جن کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے۔ وہ ان مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے شفایاب ہونے کے لیے۔ تو قرآن کو تو اللہ نے ویسے بھی شفا کہا ہے، اور وہ انسان کے دلوں کے لیے بھی اور اجسام کے لیے، ابدان کے لیے بھی شفا ہے۔ اور اہم ترین ویکسین اس دور میں، اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ضمن میں تین باتیں اہم ترین ہیں، ان کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر استغفار ہے۔ استغفار مصدر ہے باب استفعال میں سے، جس کے معنی ہے طلب کے معنی ہے اس میں، کہ اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنا۔ اس کی بہت ہی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں استغفار کا حکم دیا ہے، گویا کہ استغفار فرض ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے بھی حکم دیا ہے، خود استغفار کیا بھی ہے، یعنی سنت ہے، اور ترغیب بھی دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب دعوات میں نقل کی ہے ابو ہریرہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی قسم، میں ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار بھی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہوں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں، مسند وغیرہ اور سنن کی بعض روایات میں فی الیوم 100 مرہ کے الفاظ ہیں کہ ایک دن میں 100 مرتبہ۔ بلکہ نسائی نے ایک روایت نقل کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کو فتح الباری میں نقل کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے، بعض اہل علم نے اسے ضعیف بھی کہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرنا سنا گیا ہے۔ ایک مجلس میں، ایک حلقہ میں 100 مرتبہ ان سے استغفر اللہ واتوب الیہ سنا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی آپشن رکھا ہے کہ اس استغفار کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورۃ الانفال آیت نمبر 33، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے ان کو عذاب دینے والا اس حال میں کہ وہ اللہ سے استغفار کر رہے ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہوں، اپنے سابقہ گناہوں پر پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر بیٹھے ہوں، اور اللہ سے
سابقہ گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہوں، تو ایسی قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ اور اسی طرح رجوع الی اللہ کے ضمن میں دوسرا ایک بہت ہی اہم ترین چیز جو ہے، یا دوسرا مرحلہ آپ کہیں، وہ الدعا ہے۔ دعا کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، کتاب اللہ و سنت رسول میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ غافر آیت نمبر 60 میں دعا کو عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، کہ آپ کے رب نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے طلب کرو، میں اس کو قبول کروں گا تمہارے لیے۔ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، وہ ان قریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو، طلب کو، فریاد کو عبادت سے تعبیر کیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم عبادت ہے۔ اور سنن اور مسند احمد میں حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی، اور مسانید اور سنن کی کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہیں کہ جن سے مانگو گے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، مانگو گے تو وہ ڈبل عطا کرتا ہے، اضعافا مضاعفا، جو مانگو گے وہ بھی عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ اجر و ثواب سے بھی اللہ نوازے گا، اور آخرت کے لیے اس دعا کو بطور عبادت ذخیرہ کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ میرے بندے جب بھی آپ کو میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں آپ سے میرے متعلق، تو میں بہت ہی قریب ہوں۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، بلانے والا مجھے بلاتا ہے، طلب کرنے والا، فریاد کرنے والا مجھ سے فریاد کرتا ہے، تو میں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، مانتا ہوں اس کی۔ لیکن افسوس کوئی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، طلب کرے، فریاد کرے۔ اور بالخصوص جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ دنیا غم و ہم، بے چینی، اضطراب، کرب میں مبتلا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ وبا کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اس کا سبب ہم لوگ ہی ہیں۔ تو اس دور میں ہم کو چاہیے کہ ہم دعائے یونس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، کہ یونس علیہ السلام جب ایک کرب میں مبتلا ہوئے، ایک غم و ہم میں مبتلا ہوئے، تو یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ کوئی وسیلہ نہیں بنایا، کسی تجربات یا کسی اور چیز کا سہارا نہیں لیا، کسی مادیت کا سہارا نہیں لیا، صرف اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کیا، اللہ کی طرف التجا کی، اور جن کلمات سے پکارا۔ اور یونس علیہ السلام ان اندھیروں میں، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے اندھیرے، ایک نہیں کئی اندھیروں سے جب یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا کی ان الفاظ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88۔ سو ہم نے ان کی فریاد کو، ان کی دعا کو، ان کی پکار کو سن لیا، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی، اور ہم اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اہل توحید کو، مومنوں کو اسی طرح ہم بچا لیا کرتے ہیں، اسی طرح ان کو غم و ہم سے نجات دے دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رجوع الی اللہ کے ضمن میں تیسری اور آخری اہم ترین بات جو ہے وہ الصلاۃ ہے، نماز ہے۔ یہاں نماز میں فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ فرض نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے، جو فرض نماز نہیں پڑھتا وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہاں میں اس نماز کی بات کر رہا ہوں جو نوافل، جس کا تعلق نوافل کے ساتھ ہے۔ اللہ سے مدد اور نصرت مانگنی ہو تو نماز کے ذریعے سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو، عون طلب کرو، نصرت طلب کرو، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہاں بھی باب استفعال ہے، طلبیت کے اس میں معنی ہے۔ تو صبر یہ ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر، جو خیر ہو یا شر ہو، اس پر راضی رہنا، خوش ہونا، شکر کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ حکمتیں ہیں جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو یہ صبر ہے۔ اور اللہ سے مدد نماز کے ساتھ مانگی جائے، نماز کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی بہت ساری اس مسئلہ میں حدیث موجود ہیں۔ خسوف شمس کے متعلق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، رواہ البخاری،
کہ جب آپ دیکھیں اس حال میں اس خسوف شمس کو تو اللہ سے دعا کریں، تکبیرات کہیں، نمازیں پڑھیں اور صدقہ و خیرات کریں۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں ایک واقعہ ہے، جریج جو بہت ہی عابد، زاہد اور صالح شخص تھے، ان کا کہ جب ان پر تہمت لگی، لوگوں نے ان پر بدکاری، زناکاری کی تہمت لگائی، تو وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ پریشان گھبراتے نہیں ہیں لوگوں کی باتوں سے یا کسی غم و ہم یا پریشانی سے، بلکہ وہ فوراً رجوع الی اللہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام، فوراً وضو کیا، نماز پڑھی اور بچے کے پاس آئے اور آ کر کہا فقال من ابوک یا غلام، اے بچے آپ کا کون باپ ہے، آپ کا باپ کون ہے بیٹے؟ تو فوراً وہ بول پڑا، نومولود بچہ فوراً بول پڑا قال الراعی، میرا باپ الراعی ہے، ایک چراوا ہے، بکریاں چرانے والا۔ بخاری مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس غم و ہم یا اس پریشانی سے نجات دے دی اور اس کرب سے ان کو نجات دی اور اس بہتان اور افطرا سے ان کو بری کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکیم اور علیم، سمیع البصیر ذات ہے، جو ہر وقت ہمارے سننے کے لیے، ہمارے ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ہر لمحے میں اللہ تیار ہے، لیکن کوئی مانگنے والا ہو، کوئی اللہ کے سامنے رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ وہی ہے جو نوح علیہ السلام کا تھا، اللہ وہی ہے جو ابراہیم کا، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ کا تھا، اللہ وہی ہے جو بدر والوں کا، احد والوں کا تھا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ذرا فضائے بدر کر تو پیدا، اتر سکتے ہیں آج بھی فرشتے تیری نصرت کو، ہم مانگنے والے تو بنیں، اللہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور اللہ کی رحمت کی وسعت اتنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی، دعا کی اور نماز کی، صدقہ خیرات کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ ہمیں نیک اور صالحین میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا اور آخرت میں اور زندگی ہمیں دے تو سعادت کی، اور موت دے تو شہادت کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔